سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کی۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مقامِ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔
آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں, آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی, جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے, یہ قرآن کی ماں ہے, قرآن کی جڑ اس میں ہے, اسی سے پورے قرآن کا درخت نکلتا ہے. فاتحہ بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا, یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک, یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم, وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا, اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے, پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے, سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے, ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے, عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286, تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو, صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا, آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے, یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا, اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے, اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے, اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا,
سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور یہی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں،
بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpark.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں،
کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے. تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر, را کو لام سے, تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے, 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں, ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت, تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں, 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں, آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے, تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو, کہتی ثابت, وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساتھ یاد کرتے. ہم ریکویسٹ کریں گے, ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے, تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں, پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے, حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے.
یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر ہی پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو
آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی. یہ میرا موقف نہیں، نبی علیہ السلام کا موقف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے، بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے. سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا. اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی. تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین، مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو، ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیہ غرقت قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان۔ غلط ہے، غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وہابی سو کارڈ بات ہوگی، یہ علمی کتابی بات ہوگی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئیں، وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے، اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے، اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ۔ مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ، ان سے بیٹھنے سے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245۔ باقی آپ میرا قبریں، مزارات، گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ، میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں، گنبد خضرا والا کلپ، یہ ساری چیزیں۔ تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کی، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے، مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے۔ یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے، لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور عملی تواتر ہے، پوری امت پھیرتی ہے۔ یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے، جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سعودیہ والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے، انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے، سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے، میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی۔ شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے۔ تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ میں نے مکتبۃ الشاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو، اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کا ہے، اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی۔ تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوتا ہے، منیا نہیں لیکن تھپیا گیا، لال رومال والا خاموش ہو گیا، کہنا ہے کون اتھو کٹ کے بھیجتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑیا جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علمی کتابی۔ اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی، کور ہو گیا، چلیں یہ کرامت ہو گئی۔